بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ کو اور آپ کے تمام متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی قدر، آج اگست کی 31 تاریخ ہو گئی ہے 2025، اور یہ جو پچھلے چند دنوں سے مختلف جگہوں پہ اور مختلف دریاؤں پہ اور مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے، یہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس پہ کچھ ایک اور زاویے سے بات کرنے مقصود ہے۔ یہ بات بہت ہی توجہ اور دھیان اور قابل غور ہے، توجہ اور دھیان سے سننے کی ہے۔ معاملہ یہ ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اور کنز الاعمال والوں نے ایک روایت نقل کی ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالی جل شانہ سے پوچھا کہ اللہ، جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی صورت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، اب یہ باتیں غور سے سننے کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، ایک چیز۔ دوسرا فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ بخیل جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر بارش بے وقت ہوتی ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ، آپ کے راضی ہونے کی کیا صورت ہے؟ جب آپ بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ پھر میں حکومت سمجھدار اور اہل لوگوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ امت میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ برساتا ہوں۔ اب اس وقت جہاں اور بہت سے اسباب دیکھے جا رہے ہیں کہ ڈیمز نہیں بن رہے، بالکل ٹھیک ہے، ڈیمز بننے چاہیے، بہت ضروری ہے، پانی کا ذخیرہ بھی ہوگا، پانی کو کنٹرول کر کے آگے اس کو اپنی ضرورت کے تحت آگے نکالنا، اس کا استعمال کرنا، یہ ساری ضرورتیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ڈیمز بننے چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہے؟ بے موسمی بارشیں اور کثرت سے بارشیں، زیادہ تعداد، زیادہ مقدار میں بارشیں، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، پچھلے ولاگ کے اندر بھی عرض کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا ایک وہ واضح ثبوت نظر آ رہا ہے کہ مجموعی طور پر اس وقت اللہ امت سے ناراض ہے، کہ جو جگہ جگہ سیلاب، اور ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کہاں کہاں دریا بپر رہے ہیں، کہاں کہاں دریا جو ہے وہ جوش مار رہے ہیں، کتنی بستیاں، کتنے دیہات، کتنے شہر، کتنے لوگ، کتنے مکانات، کتنی مارکیٹیں، کتنی جو ہے وہ پراپرٹیز، اور کتنی جانیں جو ہیں اس سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں کہ ہم ابھی تک سنبھلے نہیں۔ ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کان پہ جوں تک نہیں رینگی ابھی تک، مسجدیں اسی طرح خالی پڑی ہیں، بازاروں کے اندر پھر رونق ہے، اور اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی صدقہ کرو، بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ، اس کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ اگر کہا جاتا ہے بھئی اللہ کی طرف رجوع کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نماز میں اس کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت پتے کی بات کرنے لگا ہوں، غور کرنا میری اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے،
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی کی اطاعت میں نہیں ہے. 950 سال تک اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو، اپنی قوم کو، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں اللہ کی اطاعت میں آؤ، اللہ کی بندگی میں آؤ، اللہ کی امتثال اوامر پہ آ جاؤ، اللہ کے حکموں کو مانو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو راضی کرو. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے اپنی امت کو. قوم نہیں مانی، کس سے مسئلہ ہوئی. ان کے معمولات کے اندر، ان کے معاملات کے اندر دیکھیں میرے آپ کے معاملات سدھرے؟ قابل غور بات ہے یا نہیں؟ میرے آپ کے معمولات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ قابل غور بات ہے یا نہیں؟ میرے آپ کے اخلاق کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ قابل فکر چیز ہے یا نہیں؟ میرے آپ کے عبادات میں اور میرے آپ کے اللہ کی طرف رجوع میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ یہ قابل فکر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں گی اور لوگ اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ سے بغاوت کریں گے، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالی جل شانہ آسمانوں سے بھی پانی برساتے ہیں، زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا نا کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین کے اندر سے پانی پھوٹ رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. اب سنو اگلی بات کہنے لگا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، سگے بیٹے سے، اللہ کے پیغمبر سے بڑا خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ بن، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو ہمارے ساتھ آ جا کشتی میں. تو بیٹا نافرمانی پہ اڑا ہوا، ضد پہ، عناد پہ، جیسے آج ہٹ دھرمی میں مسلمان چل رہا ہے نا، ایسے بیٹا ہٹ دھرمی پہ آ گیا. کہنے لگا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء. بجان مجھے کیا فکر ہے میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا؟ یہ سامنے جودی پہاڑ کھڑا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا؟ پہاڑ پانی سے بچا لے گا. میں یہاں بریک لگا کے بات عرض کروں، اللہ نے یہ بتلا دیا ہے، او غافلو خبردار ہو جاؤ اور نیند سے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سنبھل جاؤ. اللہ نے سیلاب کو شروع ہی پہاڑوں سے کیا ہے. تم پہاڑوں میں پناہ لینے کی بات کر رہے ہو تو جاؤ بنیر والوں سے پوچھو ان کو پہاڑوں نے پناہ دی یا پہاڑوں نے اپنے دامن میں ان کی لاشوں کو چھپا لیا ہے. جاؤ باجوڑ والوں سے پوچھو کہ پہاڑوں نے ان کو بچایا ہے یا اپنے پناہ میں لے کے ان کی لاشوں کو چھپا لیا ہے. جاؤ ذرا سوات والوں سے پوچھو، پہاڑ ان کے پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے. اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. بارشیں آتی ہیں، زیادہ بھی آتی ہیں، کم بھی آتی ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ جو اس طرح معاملہ ہوا اللہ کتنے ناراض ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پانی سے بچا لے گا مجھے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹے سنو، آج وہ بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ رحم کریں گے تو بچے گا، اگر اللہ رحم نہیں کریں گے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، نہیں بچے گا کوئی بھی. اور پھر وہی ہوا، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو گیا. سنو اگلی بات بھی، جب نافرمانی کی وجہ سے، قوم کی نافرمانی کی وجہ سے قوم بھی غرق ہو رہی ہے اور پیغمبر وقت کا بیٹا بھی پانی میں غرق ہو رہا ہے، وہ بیٹے بچے ہیں قوم کے، وہ چند افراد گنتی کے بچے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں. اس بات کو غور سے سننا، بس میں نے یہی آج کی میرا یہ مین ٹاپک یہی تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچے ہیں اور کوئی نہیں بچا ہے.
اور نوح علیہ السلام کی نافرمان اولاد پانی میں غرق ہو رہی ہے، فرما بردار بچے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ساری قوم پانی میں ڈوب گئی ہے، اطاعت گزار بچے ہیں۔ اب میں آتا ہوں بات کو سمیٹنے کی طرف، کہ جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ بچے ہیں۔ آج اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، آفات، مصائب، بلیات، سیلاب، آندھیوں، طوفانوں، زلزلوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ والی کشتی میں سوار ہو جائے۔ خدا کی قسم اس کے سوا کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی جو ہے وہ یہ تمہاری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی اور تمہارے ڈیم جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے۔ جاؤ جا کے دیکھو انڈیا والوں کے ڈیم ٹوٹے پڑے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو تمہارے ڈیم جو اوور فلو ہوئے پڑے ہیں، ڈیم ٹوٹ جائیں گے، نہیں بچ سکتے اللہ کے امر سے۔ اور میرے بھائی جتنے بھی بند باندھ لو، اگر اللہ کا امر آ گیا ہے تو بند بھی ٹوٹ جائیں گے، کچھ نہیں کام آئے گا۔ ہاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، یہ جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں ایک محفوظ کشتی دی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی جل شانہ ہماری ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے، ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے، ہر موقع پہ حفاظت فرمائیں گے، ہر مقام پہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔